آپ میں علی ہے، آپ میں عثمان ہے، آپ نے فرمایا ان کو جواب مت دو، جواب مت دو، تاکہ یہ ان کو بھلے یہ رہے کہ یہ حضرات جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ کرتے 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 حضرت عمر کی طبیعت جلالی تھی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے کہا آپ کے سب بہادر ہم نے ختم کر دی۔ ابو سفیان، حضرت ابو سفیان مسلمان نہیں تھے، سارے ختم ہو گئے، بڑے بڑے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سب، حمزہ۔ تو پھر حضرت عمر سے برداشت نہیں، حضرت عمر ان کو پکارا یہاں سے، تو وہ اللہ کے دشمنوں میں موجود ہوں، عمر موجود ہوں، رسول اللہ موجود ہے، ابو بکر موجود ہے، سب موجود ہیں ہم۔ پھر حملہ کیا مسلمانوں نے دوبارہ منظم ہو کر، پھر جو حملہ مسلمانوں نے کیا اس میں یہ جبل رمات ہے، یہ پہاڑی نے یہاں سے آئے پیچھے سے حضرت خالد بن ولید کا لشکر، پھر حملہ کیا اور اس میں ان کو بھگایا، اتنا بھگایا کہ تقریباً مدینہ شریف سے حضرت ابو سفیان کا جو لشکر تھا اس کو 20-30 کلومیٹر تک پیچھے پسپا کیا، کافی آگے گئے، اور وہ پھر اپنے سارا کچھ وہ چھوڑ کر، مال اسباب چھوڑ کر کفار بھاگے، اور مسلمانوں کا الحمدللہ ایک وہ ہو گیا روب و دھاک۔ لیکن پھر وہ منافقوں، اچھا اس میں دوسری بڑی وجہ منافقوں کی تھی غلطی۔ دیکھیں منافق کتنے خبیث ہوتے ہیں ہر دور میں۔ منافق جو تھے، عبداللہ بن ابی کی جماعت تھی، 300 بندے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مدینہ سے 1000 نفر کا لشکر تھا، کفار کا لشکر بہت بڑا تھا، سارے عرب قبیلے آئے تھے۔ رسول اللہ جب یہاں پہنچے، انصار کی جگہ تھی، وہاں پر یہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اور اس کا جو لشکر تھا، اس نے کہا، عبداللہ بن ابی نے ان کو کہا اب آگے مت جاؤ، کیونکہ ان کا معاہدہ تھا کفار سے کہ ہم نے بیچ لشکر میں سے نکلنا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، انہوں نے آپ کی جہاد پر بیعت کی ہے، انہوں نے کہا ہم لڑیں گے آپ کے ساتھ، یہ واپس جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بس اللہ تعالیٰ انہیں ظاہر کرنا چاہتا ہے، ان کو چھوڑ دو۔ تو تقریباً 300 لوگ نکلے، اور 700 صرف 700 لوگ جن کے پاس محدود مال و اسباب، اور ان کے ہزاروں لوگ تھے کفار کے، ایک روایت میں 3000، ایک میں 5000، بہرحال مختلف روایتیں، لیکن اسلحہ بہت زیادہ۔ پھر یہ میدان آپ نے سلیکٹ کیا عہد کا کہ یہاں پر چاروں طرف جبل عہد ہے، یہ دفاعی میدان ہے۔ یہ جبل رمات جنگی نقطہ نگاہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگی ٹیکنیکس تھی، وار ٹیکنیکس، سب سے بڑے جرنل تھے، سب سے بڑے مجاہد اعظم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا جبل رمات سیف ہے، یہاں 50 تیر انداز حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کی، عبداللہ بن رواحہ کو کہا کہ وہ انصاری یہاں پر آپ کھڑے ہو جائیں، جب تک میں حکم نہ کروں جنگ فتح ہو جائے، چاہے ہم مر جائیں، شہید ہو جائیں، آپ نے نیچے نہیں اترنا۔ اب جب جنگ مسلمان جیت گئے نا، تو مال غنیمت بہت زیادہ تھا، وہ سب وہ جمع کر رہے تھے، تو سیدنا عبداللہ بن رواحہ کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا ہم نیچے اترے نا، مسلمان جنگ تو جیت گئے، اب ہم بھی یہ مال غنیمت سمیٹ انسان ہے، بشر ہے، یہ لوگ جو نیچے اترے نا، تو حضرت خالد بن ولید بہت بڑے بہادر تھے، ابھی مسلمان نہیں تھے، وہ پیچھے بھاگ گئے تھے، انہوں نے پیچھے دیکھا مسلمان مال غنیمت میں، اب ان کی توجہ نہیں ہے، سب تیر انداز بھی، مورچہ بھی خالی ہو گیا، یہ مین مورچہ جبل رمات یہ خالی ہو گیا، انہوں نے پیچھے سے پلٹا کھا کر پسپائی میں حملہ کیا، اس میں جنگ جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل، وہ کس وجہ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کی وجہ سے۔ آپ کے حکم کی اگر پابندی کرتے تو یہ شکست، میں تو اس کو شکست نہیں کہتا، لیکن بہرحال وہ اتنی زیادہ نقصان نہ اٹھانا پڑتا، جس میں 72 ہمارے شہداء صحابہ، کسی جنگ میں اتنے نہیں ہوئے جتنا جنگ عہد میں 72 صحابہ ہمارے شہید ہوئے، اور بڑے بڑے صحابہ مشہور، سیدنا حضرت امیر حمزہ جیسی سید الشہداء، اور سیدنا مصعب بن عمیر بہت بڑے سردار، اور بھی بڑے بڑے صحابہ، تو سیدنا حضرت عبداللہ بن جیش، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن جیش ساتھ ہیں سیدنا امیر حمزہ کے مزار مبارک میں ساتھ ہیں، تو مطلب یہ بہت بڑی ایک اسلامی جنگ تھی، اس میں عجیب پھر صحابہ نے پھر بہادری کے مظاہرے کیے، حضرت طلحہ نے، حضرت زبیر نے، ہر صحابی نے رسول اللہ پر جو فدا ہوئے، اور جو انہوں نے کسی کے بازو کٹے، کسی کی آنکھیں نکلیں، ایسے کھڑے ہو گئے، کافروں کے تیر آ رہے تھے، وہ صحابی روک رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں، بہت بڑی شجاعت کا انہوں نے مظاہرہ کیا، بہت بڑی تاریخی جنگ ہے، جنگ عہد بہت بڑی تاریخی جنگ ہے، جنگوں میں، اسلامی جنگوں میں اس کی بڑی اہمیت ہے اس جنگ کی۔